بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا اللہ ونستعینک یا رسول اللہ۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کی خاطر وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسون، فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ معزز محتشم سامعین و ناظرین، آج کا عنوان ہے کہ تراویح سنت موقدہ ہے اور 20 رکعت نماز تراویح رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ سے لے کر رواں صدی تک امت کا اجماعی موقف ہے۔ ارباب ذی قدر، آج کچھ لوگ منمانی اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے دیدہ دانستہ طور پر 20 رکعت تراویح کا انکار کر کے امت مسلمہ کا تعلق اللہ وحدہ لا شریک اور گنبد خضرا کے مکیں علیہ التحیۃ والسلام سے کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اپنا علمی اور ایمانی فریضہ سمجھتے ہوئے ہم نفس مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حقائق کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالی وقار سامعین، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعۃ سوی الوتر۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک شریف کے اندر 20 رکعت تراویح وتر کے علاوہ ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن رمضان المبارک کے اندر جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر تراویح ادا فرمائیں اور اس کے علاوہ اپنے گھر کے اندر نماز تراویح ادا فرمائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے اس جوش و جذبہ کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ خوف لاحق ہو رہا ہے کہ تمہارے اوپر یہ نماز کہیں فرض قرار نہ دے دی جائے۔ اور اس تسلسل کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی برقرار رکھا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک کونے کے اندر نماز ادا فرما رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما یصنع ہؤلاء، کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ قال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہؤلاء اناس لیس معهم قرآن وابی بن کعب یقرأ وهم یصلون معهم بصلاته قال قد احسنوا او قد اصابوا ولم یقرأہ ذلک۔ تو ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ قرآن کریم کے حافظ نہیں ہیں، تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے یہ نماز ادا فرما رہے ہیں، تو چونکہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کے حافظ ہیں، تو یہ لوگ پھر ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے بہت اچھا کیا، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس فعل کو ناپسند نہیں فرمایا۔ گویا اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس عمل کو دیکھ کر نکیر نہیں فرمائی، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کے اس فعل کو پسند کیا اور اس تسلسل کو برقرار رکھا۔ اب یہاں پر ایک تمہید کا سمجھنا ضروری ہے کہ ابن ماجہ شریف کے اندر 42 نمبر روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَسَتَرَوْنَ مِن بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، کہ عنقریب میرے بعد تم شدید اختلافات دیکھو گے، تو اس وقت تم میری اور میرے صحابہ کرام یعنی خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت کو لازم پکڑنا، یعنی اسے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑنا، یعنی میرے اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ ہمارے لیے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور آپ کے خلفائے راشدین کا طریقہ حجت ہے۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے خلفائے راشدین کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہی طریقہ ہے، اور اسی طریقے کے اوپر چلنے میں اس امت مسلمہ کی فلاح، کامیابی و کامرانی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو 20 رکعت تراویح 3 دن جماعت کے ساتھ ادا فرمائی، اور پھر
جماعت کے ساتھ ادا کرنے کو ترک فرمایا، اور پھر امت مسلمہ کے اوپر خوف فرضیت کی وجہ سے مستقل اہتمام کو ترک فرمایا، اور پھر آپ علیہ السلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس تسلسل کو قائم رکھا۔ تو پھر جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت آیا تو آپ علیہ السلام نے بھی اس تسلسل کو قائم رکھا۔ تو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کہ جو کہ آپ علیہ السلام نے امت کے اوپر فرضیت کے خوف کی وجہ سے ترک فرما دی، تو چونکہ اب ظاہری زمانہ نبوت گزر چکا تھا اور وحی کا سلسلہ بند ہو چکا تھا، احکامات مکمل ہو چکے تھے اور فرضیت کا خوف ختم ہو چکا تھا، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کا مستقل اہتمام کرنے کا حکم دیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے ان یحییٰ بن سعید ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ امر رجلا ان یصلی بالناس 20 رکعۃ۔ یحییٰ ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا، اور بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کر دیا۔ اور پھر کنز العمال کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ پھر یہی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا، اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی تھیں۔ مذکورہ روایت سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک امام یعنی ابی بن کعب کے پیچھے اکٹھا کر دیا گیا، کیونکہ اب امت کے اوپر اس نماز کی فرضیت کا خوف ختم ہو چکا تھا، اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے منتخب شدہ امام نے 20 رکعت تراویح پڑھائیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر 20 رکعت نماز تراویح کے ساتھ 3 وتر بھی پڑھائے جاتے تھے، تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس حکم اور اس عمل کو کسی بھی صحابی نے ناپسند نہیں کیا، اور کسی نے بھی اس کے اوپر نکیر نہیں فرمائی۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوئی، یہ پتہ ہمیں یہ چلا کہ 20 رکعت تراویح کے اوپر اجماع صحابہ ہے۔ اور پھر اسی طرح سنن کبریٰ کی روایت ہے کہ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی شہر رمضان 20 رکعۃ وکانوا یتوقعون علی عصیہم فی خلافت عثمان من شدت القیام، کہ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مبارکہ کے اندر تمام صحابہ کرام 20 رکعت نماز تراویح ادا فرمایا کرتے تھے۔ پھر اسی تسلسل کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر بھی برقرار رکھا گیا، اور فرماتے ہیں کہ یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ لوگ اپنی لاٹھیوں کے اوپر ٹیکے لگا لیتے تھے۔ تو یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر بھی تراویح 20 رکعت ہی پڑھائی جاتی تھیں، کیونکہ اگر یہاں پر 20 رکعت تراویح نہ پڑھائی جاتی تو راوی اس اختلاف کو ضرور ذکر کرتے۔ اسی طرح سنن کبریٰ کی روایت ہے ان ابی عبد الرحمن السلمی ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال دعا القراء فی رمضان فامر منہم رجلا یصلی بالناس 20 رکعۃ قال وکان علی یوتر بہم۔ حضرت ابو عبد الرحمن بن سلمی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت کے اندر تمام قراء کو جمع کیا، اور ان میں سے ایک کو حکم دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائے، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا وطر خود پڑھایا کرتے تھے۔ بحمد اللہ خلفائے راشدین سے 20 رکعت تراویح مع جماعت ثابت ہوئی، اور پھر اس حکم کو، اس عمل کو پکڑنا بحکم رسالت مآب ہم سب پر لازم ہے، اور اس کے بعد پھر انکار اور ہٹ درمی چے معنی دارد۔ اب جمہور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا موقف بھی دیکھیے۔ ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت عطا بن رباح فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو
20 रकत तरावी और 3 वितर ही पढ़ते पाया। मुहद्दिस मुल्ला अली कारी रहमा मिरकातुल मफातिह के अंदर फरमाते हैं, लाकिन अजमा सहाबती अला अन्न तरावीह 20 रकअतन, कि इसके ऊपर सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का इजमा है कि तरावी 20 रकत है। और 20 रकत तरावी का इनकार करने वाले नाबालिग मुहक्किकीन के, जिन्हें मुहक्किकी कहना मुहक्किकीन की इज़्ज़त को दागदार करना है, इन्हीं के शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया अपने फतावा इब्न तैमिया की जिल्द 23 के अंदर लिखते हैं, कद सवता अन्ना उबई इब्न काब रदियल्लाहु ताला अन्हु कान यकूमु बिन नासी 20 रकअतन फी रमदाना व यूतिरु बिसलात फरआ कसीरुम मिनल उलमाई अन्ना ज़ालिका हुवा सुन्ना लिअन्नहु काम बैनल मुहाजिरीन वल अंसार वलम युनकिरहु मुनकिर। तो इब्न तैमिया लिखता है कि सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को उबई इब्न काब रदियल्लाहु ताला अन्हु 20 रकत तरावी पढ़ाया करते थे, और ये तरावी सहाबा कराम के मुहाजिरीन और अंसार के अंदर पढ़ाई जाती थी। यानी सहाबा कराम में मुहाजिरीन भी मौजूद थे, अंसार भी मौजूद थे, और फिर किसी ने इसे नापसंद नहीं किया, किसी ने इसका इनकार नहीं किया, और कसीर उलमा इसी के ऊपर हैं कि तरावी जो है 20 रकत है। इसीलिए शाहकार आहनाफ इलामा इब्न आबदीन शामी फतावा शामी के अंदर इरशाद फरमाते हैं, अत-तरावीह सुन्नतुन मुअक्कदतुन लिमवाज़बतिल खुलफाए राशिदीन, इस तरावी जो है सुन्नत मुअक्कदा है, इसके ऊपर खुलफाए राशिदीन ने मवाज़बत इख्तियार की, यानी हमेशगी इख्तियार की। और फिर पीछे हम इस हदीस मुबारक को पेश कर चुके कि फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, कि तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ना है। यानी इसी के ऊपर इसी के अंदर उम्मत मुस्लिमा की फलाह व बका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है उसको पकड़ें, और फिर सहाबाए कराम और ख़ुसूसन खुलफाए राशिदीन का जो तरीका है तो वो भी दीन के अंदर हुज्जत है, और खुलफाए राशिदीन का तरीका भी ऐन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ही तरीका है। तो जब साबित हुआ कि उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर, हज़रत उमर ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर, मौला अली के दौर के अंदर तमाम खुलफाए राशिदीन ने इस चीज़ का हुक्म दिया और इरशाद फरमाया कि तरावी जो है 20 रकत पढ़ाई जाए, और ख़ुद बल्कि इमाम मुकर्रर किए, तो फिर ये बात वाज़े हो गई कि 20 रकत तरावी माल जमात पढ़ना ये खुलफाए राशिदीन की सुन्नत है। और जब ये खुलफाए राशिदीन की सुन्नत है तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत है। बिहम्दिल्लाह हमारे दावे का असबात अज़हर मिन शम्स हो गया। अब हम गैर मुक़ल्लिदीन की तरफ से दी जाने वाली दलील और उस दलील के ऊपर उनके बातिल इस्तिदलाल का जायज़ा लेते हैं। जिस रिवायत को गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात दलील बनाते हैं, अब वो रिवायत समात फरमाएँ। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा आफ़ीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की रात की नमाज यानी क़यामुल लैल की कैफियत क्या थी। कालत मा काना यज़ीदु फ़ी रमदाना वला गैरिही अला 11 रकातन। आप ज़रा गौर फरमाएँ कि एक ही हदीस नमाज तहज्जुद के अंदर और फिर वही हदीस नमाज तरावी के अंदर ये बयान करते हैं। इस हदीस मुबारक से ये ज़ाहिर है कि ये उस नमाज का ज़िक्र है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के अंदर भी पढ़ी और रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी पढ़ी, यानी रमज़ान में भी और गैर रमज़ान में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम तहज्जुद की जो नमाज है वो 8 रकत अदा फरमाया करते थे। तो ये साबित हुआ कि ये जो नमाज है नमाज तहज्जुद है, जिसके हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमा रही हैं कि ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, तो ये 8 रकत नमाज तहज्जुद है, न कि नमाज तरावी, क्योंकि नमाज तरावी तो गैर रमज़ान में होती नहीं है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि मा कान यज़ीदु फ़ी रमदान वाला गैरिही, कि रसूलुल्लाह जो है रमज़ान और गैर रमज़ान में 8 रकत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, तो क्या रसूलुल्लाह रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी तरावी पढ़ा करते थे? तो ये इनकी बातिल दलील देखिए। और फिर इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम से क़यामुल लैल के ऊपर 4 रकत और 3 वितर, 6 रकत और 3 वितर, यानी मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं। तो फिर आप इसको 8 के साथ मुख्तस क्यों करते हैं? फिर 4 रकत तरावी भी माने, 6 रकत तरावी भी माने, तो साबित हुआ कि ये फ़कत
ضد ہے جو غیر مقلدین کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال حقائق کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔